پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز ختم ہوتی ہے تو عورتیں مسجدوں سے مسجد نبوی سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں، تو اسی راہ سے صحابہ بھی نکل رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک ساتھ ساتھ صحابہ اور عورتیں مل کے چلیں۔ اللہ کے نبی نے کہا استاخرنا، اے عورتوں سلام پھیرنے کے بعد جب مرد نکل کے چلے جائیں تم پیچھے پیچھے ان کے چلو، اس طرح سے نہ چلو کہ برابر برابر مل کے چلو، بلکہ تم پیچھے ہو کر کے چلو، کہیں تمہارا جسم کا کوئی حصہ کسی مرد کی نظروں میں نہ آ جائے۔ حضرات صحابیات کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہم دیواروں سے چمٹ کر چلا کرتے تھے کہ ہمارے نقاب اور ہماری چادروں کی کپڑے کبھی کبھی دیواروں میں یا ان کے کیلوں سے اٹک کر کے کبھی کبھی وہ چادریں پھٹ بھی جایا کرتی، ہم اس طرح دیواروں سے چپک کے چلتے تھے۔ اور آج یہی مارکیٹ، یہی جلسہ اور اس کے سامنے جو روڈ ہے، ہماری ماں بہنوں کو ہم نے دیکھا ابھی گاڑی میں آتے ہوئے مردوں سے سٹ سٹ کے چل رہی ہیں۔ یہ تمہارے بھیا ہیں وہ سارے کے سارے، یا ابو لوگ ہیں یا شوہر ہیں؟ شرم کرو عورتوں، شرم کرو، بے غیرتی کی حدیں ہیں تمہاری۔ ہماری نسلوں اور ہماری اولاد کا تعلق ہے تم سے، اور نوجوانوں تمہیں بھی حیا آنی چاہیے۔ ایک نوجوان نبی کائنات کی دیکھو اللہ کے نبی نے کیسے تربیت کی اور کس طرح سے سمجھایا مسلمان کیا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے وضع میں تم ہو، نصارہ تو تمدن، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نبی کائنات کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ آگ بگولا ہو گئے، ڈانٹنا شروع کیا اس کو۔ آپ نے کہا خاموش، کوئی نہیں اسے ڈانٹے گا، کوئی نہیں اس کے اوپر لعن طعن کرے گا۔ نوجوان میرے قریب آ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دے، یہ بتا کیا تو چاہتا ہے یا تو چاہے گا کہ تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو جس سے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے آخر وہ کسی نہ کسی کی تو بہن ضرور ہوگی۔ جس طرح تو نہیں چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، ویسے ہی اس عورت کا بھائی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کاری کرے۔ کیا تو چاہتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ کیا تو چاہتا ہے تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اہدہ، اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اس نے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی عہد کرتا ہوں اب میں کبھی زندگی میں زنا کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ یہ تھی وہ تعلیم اور یہ تھی وہ تربیت۔ اور آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت اور تعلیم دی؟ وہ تھے مسلمان۔ آج ہم چلا چلا کے آپ سے کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، تو خود تو نہیں کھاتے، اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے۔ اومن گروپ چل رہا ہے، کون سا گروپ یہاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کھاؤ بیٹا، مناؤ رنگ ریلی، جنگیا ہے تھوڑی، جب ٹھونکیں گے نا کمر توڑیں گے فرشتے تب پتہ چلے گا۔ گروپ لون، گروپ لون، واو کیا پیارا نام ہے، گروپ لون، گروپ لون۔ تمہیں شرم آتی ہے بے غیر؟ تو شرم کرو، جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ۔ اس کے پردے میں دشمن اسلام کیا کیا گیم کرتا ہے پتہ ہے؟ تمہاری عورتیں کن کن کے بستروں کو گرم کرتی ہیں۔ میں کھلی بات بول رہا ہوں، میں کھلی بات بول رہا ہوں، بہت کڑوی سچائی ہے یہ، اور یہ اندر کی رپورٹ ہے۔
جی جناب، تمہاری عورتیں کن کن کے بستروں کو گرم کرتی ہیں تم کو نہیں معلوم، کیونکہ تمہارے ہاتھوں کی چابیاں غائب ہو چکی ہیں۔ گروپ لون لے کر 1 لاکھ 10 لاکھ کے بائک خرید کر بڑا فخر کے ساتھ کٹیہار کے مارکیٹوں میں گھومتے ہو، اور بیوی محترمہ جب سود کے ساتھ قرضہ چکاتی ہے، نہیں ہے آ جاؤ آ جاؤ، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، 5-10 منٹ کی تو بات ہے، ختم۔ سوچو، سوچ لو، یہ مسلمانیت ہے؟ اپنی بہن بیٹیوں کا سودا کرتے ہو، اور وہ بھی ہم نے یہ بھی سنا یہ پورا علاقہ اہل الحدیث کا ہے۔ اس کا یہ اہل حدیث کا کردار ہے، اللہ کی قسم، یہ تو کسی عام مسلمان کا کردار یا کسی غیر مسلم کا بھی کردار نہیں ہو سکتا، جو تم قرآن و سنت پر بٹا لگا رہے ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اور یہ حرکتیں۔ کچھ گھر باقی ہیں جہاں شراب نہیں پی جاتی، ورنہ یہاں شراب کے رسیاں موجود ہیں، شراب پیتے۔ وہ صحابی، وہ مسلمان تھے جنہوں نے گھروں سے مٹکے پھینکے، مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں، اور آج تم انہی گندگیوں کو اور غلاظتوں کو پیسے دے دے کر کے کھاتے اور پیتے ہو۔ شرم کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ام الخبائث ہے یہ شراب۔ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دو۔ تمہارا جامعہ دیکھ کے آئے ہو، تمہارے گھر اور تمہارا مدرسہ، خیر جس شکل میں بھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم آبرو برقرار ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم دے رہے۔ بچیوں کو تعلیم دو، قرآن و سنت پڑھاؤ، پردہ سکھاؤ، حجاب سکھاؤ۔ شکوہ کرتے ہو گورنمنٹ حجاب نوچ رہی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے تمہیں ننگا کرنا۔ گورنمنٹ کب چاہتی ہے کہ تم چین سے رہو؟ گورنمنٹ کب چاہتی ہے تم سکون سے رہو؟ ہر گورنمنٹ چاہتی ہے تمہاری ماں بہن بیٹیاں ننگی گھومیں، ان کے بستروں کی زینت بنے، جو خوبصورت ہوگی وہ جائے گی بکے گی، جو دکھے گی وہ بکے گی، ہاں؟ اور تم عیش و عشرت کے نشے میں چور، شراب کے نشے میں چور، اللہ اس کے رسول کا جھوٹا نام لے لے کر کے تم نے اپنے معاشرے کو برباد کیا ہوا، فساد بنایا ہوا ہے معاشرے کو۔ عزیزان محترم، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان خسارے میں ہے، یہ مسلمان گھاٹے میں۔ اللہ نے فرمایا سارے انسان گھاٹے میں، جو مسلمان ہو کر کے بھی مسلمانوں کا کردار، نبی کا کردار، صحابہ کا کردار نہیں اپناتے، وہ خسارے اور گھاٹے میں۔